اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے اور اپنے اللہ کے بے حساب کرم سے 13ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف 13واں پارہ، ابتدا ہے آیت نمبر 53 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ پچھلے پارے میں اور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی عزیز مصر کی بیوی نے بھی اور تمام عورتوں نے دی، اور کہا کہ ہماری تمام کوششوں کے باوجود یہ پاک دامن رہے اور یہ سچے ہیں، ہم ہی خطا کار ہیں۔ اتنی انسان کو پذیرائی ملنا، اور وہ بھی بادشاہ کے دربار میں، اور ان لوگوں کا اپنی غلطی مان لینا اور یوسف علیہ السلام کی صداقت کی سچائی کی گواہی دینا، جو آپ کو جنہوں نے تقریباً 9-10 سال کے قریب قید میں رکھا، تو یہ انسان کے لیے ایک واقعی بہت اطمینان اور خوشی کی باعث ہوتا ہے، اور انسان کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس میں اسے ان کی اپنی کوئی محنت، کوئی کوشش شامل ہوتی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہو وما ابرئ نفسی، نہیں میں بری کرتا اپنی جان کو، میں نہیں سمجھتا، میں نہیں اپنے آپ کو پاک بیان کرتا کہ میں کوئی بہت ہی پاک ہوں اور میں ان گناہوں سے بچ گیا ہوں، میں اپنی پاکیزگی اور اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ جو نفس ہے یہ ہر کسی کو حکم دیتا ہے، لامارۃ ضرور حکم دیتا ہے کہ وہ برائی کی طرف راغب ہو، بالسوء ان برائی کی طرف۔ نفس جو ہے وہ ہر انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ میرے اندر بھی وہ نفس موجود ہے، میرے اندر بھی وہ مادہ موجود ہے، لیکن جو چیز بچانے والی کیا ہے، مجھے بھی اور ہر ایمان والے کو، الا ما رحم ربی، جب تک کہ میرا اللہ رحم نہ کرے، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی شامل حال نہ ہو، انسان کسی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اور میں بھی اللہ کی رحمت سے اس گناہ سے بچا ہوں، ورنہ میرا نفس بھی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، مجھ سے بھی یہ غلطی ہو جاتی، میری اس میں کوئی ایسی پاک دامنی نہیں، میرے رب کا رحم ہے جو اس نے میرے اوپر کیا ہے کہ میں بچ جاتا ہوں یا میں اس سے بچ گیا ہوں۔ ان ربی غفور الرحیم، اور بے شک کوئی شک والی بات نہیں ہے، میرا رب جو ہے وہ انسان کی خطاؤں سے درگزر کرنے والا، اس کی کمزوریوں لغزشوں سے درگزر کرنے والا ہے، رحیم ہے اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اپنے بندوں پہ، ایمان والوں پہ جو اس سے مدد مانگتے ہیں ان پہ بہت مہربان ہے۔ وقال الملک، اور کہا شاہ مصر نے، بادشاہ نے کہا، اتونی بہی، لے آؤ اس کو میرے پاس۔ جب عورتوں نے یہ گواہی دے دی اور انہوں نے یہ اپنے اللہ پہ یہ سارا کچھ چھوڑا کہ میرے رب کی یہ مہربانی سے میں سارا ان گناہوں سے اور ان غلطیوں سے بچا ہوں، تو بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ ان کو میرے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام کو، استخلصہ لنفسی، میں ان کو خالص کر لوں گا صرف اپنے لیے، یعنی میں ان کو مخصوص کروں گا صرف اپنے لیے، اپنا خاص مشیر مقرر کروں گا، اپنا مقرب ترین اور اپنا مقرب قریب ترین میں ان کو عہدہ دوں گا، اور وہ صرف میرے مشیر ہوں گے، میرے ساتھ کام کریں گے، اور وہ بادشاہی میں میرے ساتھ شریک ہوں گے۔ فلما کلمہ، پس جب باتیں کی اس نے، بادشاہ نے، شاہ مصر نے باتیں کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جب باتیں کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو کہا بادشاہ نے، شاہ مصر نے کہا کہ بے شک آپ آج سے، انکا بے شک آپ، الیوم آج کے دن، یعنی آج سے ہی، یہ بادشاہ کا حکم یا پروانہ جو ان کا تھا اپوائنٹمنٹ کا، وہ کل سے نہیں ہے، وہ آج سے ہی، ابھی سے ہے، لدینا آپ ہمارے نزدیک، ہمارے ہاں، مکین امین آپ بہت عزت والے ہیں، آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، امین اور آپ امانت دار ہیں، آپ قابل اعتبار ہیں، آپ پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، آپ ہمارے لیے بڑے قدر والے ہیں اور قابل اعتبار اور قابل بھروسہ ہیں۔ یہ بادشاہ نے ان کے لیے الفاظ استعمال کیے، کیوں؟
لوگوں نے ان کی پاک دامنی کی، صداقت کی، ان کے علم کی ساری گواہی دی تھی۔ انہوں نے خود تو کہا تھا ان نفسی ابری و نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ میرے رب کی راحم ربی، میرا رب جب مجھ پہ رحم کرے تو برائیوں سے بچ سکتا ہے انسان۔ تو جب رب انسان کی مدد کرتا ہے تو وہ انسان اپنی ذمہ داریاں بھی صحیح صحیح پوری کر لیتا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اجعلنی، مقرر کر مجھ کو، بنا دے مجھ کو، علی خزائن الارض، اپنے اس مصر کی زمین کے جو خزانے ہیں ان پہ مجھے اختیارات عطا کر دے۔ الارض جو ہے، انی حفیظ علیم، بے شک آپ مجھے پائیں گے ان کی نگہبانی کرنے والا، ان کا محافظ، ان کی حفاظت کرنے والا اور اپنے کام کا علم رکھنے والا۔ میرے پاس اس کام کا علم بھی ہے اور میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں۔ یوں تو دیکھیں اسلام میں کسی بھی عہدے کی طلب جو ہے وہ ممنوع فرمائی گئی ہے، لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی بھی کام کی ایکسپرٹیز رکھتا ہے، اس عہدے کو صحیح سمجھتا ہے، کہ اس کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے کہ میں یہ کام بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتا ہوں۔ اگر سمجھتی ہے حکومت یا کوئی بھی ادارہ تو میں اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ زبردستی نہیں ہے کہ جی لازمی مجھے لگائیں۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات سے ہمیں پتہ چلا کہ میں ان حالات کا، آنے والے وقت کا بہترین مقابلہ کر سکتا ہوں، میرے پاس علم بھی ہے، لیکن آپ مجھے اختیارات دیں کہ میرے پاس یہ اختیار ہو کہ میں جیسا چاہوں اس کی تدبیر کر لوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح مکنا، جگہ دی ہم نے، اقتدار دیا مصر میں یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین مصر میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیریں ظاہری تو نظر آ رہی ہیں کہ کچھ کہاں سے کہاں بات چل رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس ساری بات کے پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں رہنے کی جگہ دی، یعنی تاکہ وہ اللہ کے احکامات کو جاری کر سکیں، حق کو قائم کر سکیں، عدل پھیلا سکیں، انصاف کر سکیں، یہ تاکہ ان کو موقع ملے۔ ہم نے ان کو یہ مصر کی سرزمین میں اقتدار دے دیا۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہتے اب وہ جا سکتے تھے، جہاں چاہتے اب وہ رہ سکتے تھے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ پہلے غلام تھے، غلام آقا کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا، اس کے آقا کی اجازت ہوگی کسی کام کے لیے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے تو جا سکتا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ مصر میں جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں رہیں، اب وہ اپنے مرضی کے مالک ہے، اب وہ غلام نہیں ہے، اب وہ آزاد ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلامی سے آزادی، قید سے باہر نکلنا، اقتدار کا ملنا، یہ ہماری رحمت ہے، اور پھر نبوت کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہ ہم دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، یہ انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، علم جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اقتدار جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، عزت جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ مال جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، ہر چیز میں لیکن امتحان ہے، یہی ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم کبھی بھی، اللہ کی ذات کبھی بھی کسی بھی نیکی کرنے والا جو اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے، اس کی نیکی کبھی ضائع ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اتنے قدردان ہے کہ یہ نیکیاں کبھی بھی کسی کی ضائع ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی لازمی قدر فرماتے ہیں، اس دنیا کے اندر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، اور اے انسان تو خبردار رہ، البتہ جو اجر ہے آخرت کا، جو آخرت کا ثواب ہے، خیر للذین، وہ بہت بہترین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمام اختیارات دیے، پورے ملک میں وہ تمام اختیارات کا مالک بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، خواب بھی، تعبیر بھی عطا فرمائی، اور بات کی تہ تک پہنچنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا، اور عزت بھی بے حساب عطا فرمائی۔ اپنوں میں سے بھی عزت ملی اور غیروں سے بھی عزت ملی انسان کو، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے اقتدار، یہ دنیا کی عزت، خواہ یوسف علیہ السلام کی ہو یا کسی بھی انسان کی ہو، اللہ فرماتے ہیں آخرت خیر، آخرت بہترین ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے۔ کون لوگ ہیں؟ آمنو، پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ آخرت کے کامیاب لوگ وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا، شہادت دی
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی ذات تنہا یکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن۔ یہ پہلی صفت ہے ان کی۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ رب سے ڈرنے والے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نیکیاں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو آخرت میں کامیابی، انسان دنیا میں جتنا مرضی ہے خوشحال ہو، جتنی مرضی ہے وہ خوشحالی ریاستیں قائم کر لیں، یوسف علیہ السلام یا عام انسان جتنا مال و دولت اکٹھا کر لے، خوشحال زندگی گزار، لیکن اللہ فرماتے ہیں آخرت کی کامیابی ہم نے دو چیزوں میں رکھ دی، ایک ایمان پہ اور ایک تقوی پہ۔ اگر انسان کے اندر ایمان ہے پہلے، اس کے بعد پھر تقوی اللہ قابل قبول، اگر ایمان نہیں تو جتنا مرضی ہے وہ گناہوں سے بچتا رہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان نے اگر کوئی مرتبہ پانا ہے، آخرت کی کامیابی لینی ہے، خیر للذین، بہترین کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔